کہ یہ مارکیٹ، یہ اس کو ہم ہماری اصطلاح میں مارکیٹ اسلام میں کٹ ریٹ کے مال کہتے ہیں. یہ کٹ ریٹ کے مال خریدنا کیسا، جبکہ کنفرم ہو کہ سامنے والا چیٹر ہے. یہ کھلتا ہے حضور کہ یہ 1 لاکھ روپے کسی کے تباہ کر دیے، ادھار میں خریدا تھا اور کیش میں بیچ کے نکل. دیکھیے جو صورت بیان کی ہمارے تاجر بھائی نے، یہی صورت نہیں، 20 صورتیں مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں، ہمارے پاس آتی رہتی ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی دیوالیہ ہو گیا ہے، لوگوں کو نہیں پتا، اب وہ ادھار مال لینا شروع کر دے گا، لے کر فرار ہو جائے گا، یا پھر فیصلے کی کہانی ہوں گے تو فیصلہ کروا لے گا. اور کئی لوگ طرح طرح کی اسکیمیں نکال دیتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ مال مفت مل رہا ہے جناب، دھڑا خریدنا شروع کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سب کے پیسے لے کر بھاگ گیا. اور آپ کا کہنا صحیح ہے کہ جب ایک سمجھدار آدمی دیکھے گا کہ یہ اتنا بڑا ڈفرینس رکھ کے مال بیچ رہا ہے، کچھ ضرور دال میں کالا ہوگا. یہ مظنہ تہمت ہے. ایسے موقع پر بدگمانی بھی نہیں کہیں گے. آدمی کو مسلمان جو ہے وہ دھوکہ کھانے والا نہیں ہوتا، یہ اس کی ایک صفت ہے، تو اس کو یہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. اب آتے ہیں، آپ نے جو سوال پوچھا اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے. دیکھیے 2 باتیں یہاں پر جاننا ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ کسی آدمی نے قرضہ لیا، اب جو روپے اس کو ملے وہ عارضی طور پر ان کا مالک ہو جاتا ہے، اور ان سے جو بھی چیز خریدے گا 100% وہ اس کی اپنی ملکیت کہلائے گی. یہ الگ بات ہے کہ یہ جس سے روپے قرضے میں لیے اس کو قرضہ ادا کرے گا، لیکن جو بھی چیز کرے گا، کاروبار شروع کرے گا، نفع حاصل ہوگا، وہ سارا اس کا اپنا ذاتی فعل ہوگا، ذاتی ملکیت ہوگی. اسی طریقے سے کسی نے ادھار مال خریدا تو وہ مال اس کی ملکیت میں آ گیا. اب اس مال کا یہ جو چاہے کرے، تقسیم کرے، خود کھا لے، سستا بیچے، مہنگا بیچے، یہ مال اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، اس کی ملکیت میں ہے. ہاں جن لوگوں کو اس نے پیسے دینے ہیں وہ دینے ہیں، وہ اس کا اور اس بندے کا معاملہ ہے. تو اس روح سے اس مال کے خریدنے پر مطلب حرام ہونے کے احکام تو جاری نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے کہ آپ نے کوئی چوری کا مال نہیں خریدا، اس کی اپنی ملک میں موجود مال خریدا ہے. اب آپ نے خود 2 صورتیں بیان کی کہ ایک صورت یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کے بارے میں ہمیں یقین ہو جاتا ہے. یقین شواہدات کا نام ہے کہ کسی نے 2 عادل آدمیوں نے آپ کو خبر دی ہو، یا اس کا پرانا کریکٹر ایسا ہو کہ پہلے بھی کر چکا ہو، پھر تو دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے شخص سے مال نہ خریدا جائے، بلکہ مشکوک آدمیوں کے حوالے سے مارکیٹ کی یونین جو ہے وہ کارروائی کرے، اس کو روک تھام کرے، اس کی تفتیش کرے، تاکہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے. اور یہاں یہ بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ کس کا مال لیا ہوا بیچ رہا ہے تو اس کو بھی بتا دیا جائے کہ بھائی آپ سے ادھار خریدا ہے اور ہمارے پاس اتنا کم میں کیش بیچنے آیا، آپ چیک کر لو معاملے کو. یہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. جو آپ کو پتہ ہی نہیں، جیسے آپ نے آپشن بیان کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو سکتا ہے، مطلب ایسا ہوتا ہے بندے کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، والدہ کا آپریشن ہے، اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اپنا مال اونے پونے بیچ کر پیسے لیتا ہے. یہ جہاں آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں تو وہاں تو خریداری کرنا جائز ہے. لیکن جو چوری کا مال ہے اس کا حکم اور ہے. صحیح. یہاں میں نے عرض کیا کہ وہ مال اس کی ملکیت میں داخل ہو گیا، اس کا اپنا ذاتی ہے. آپ ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ ایک تو وہ جو اس نے خریدا ہے، اور ایک اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ چوری کر کے اور سستا بیچ رہا ہے. یہاں حکم جدا ہے. چوری کا جو مال ہے وہ 1000 ہاتھوں میں چلا جائے، اپنے اصل مالک کی ملکیت پر باقی رہتا ہے. یعنی آپ نے روپیہ دیا، اس نے چیز دی، اس کے باوجود بھی آپ کو ملکیت ہی حاصل نہیں ہوئی. اگر نہیں پتا تو بھی بالکل اس وقت بھی نہیں ہوئی. اچھا. ملکیت کا حاصل ہونا ایک شرعی سبب ہے، اور جب وہ سبب اپنی ماہیت کے ساتھ پایا جائے گا جب ملکیت حاصل ہوگی، ورنہ روپیہ دینے سے اور چیز لے لینے سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی. یہاں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک استفتاء آیا قربانی کے تعلق سے. چونکہ غیر مسلموں کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں پر اور بت قدوں پر جو ہے وہ جانور چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کے چلے گئے جناب. اب کسی نے وہ جانور پکڑ کر لا کر منڈی میں بیچ دیا، کسی مسلمان نے قربانی کے لیے خرید لیا. بعد میں جب حقیقت کھلی جانور ذبح ہو گیا، حقیقت کھلی پتہ چلا کہ جانور اس نے وہاں سے لیا تھا. اب اس کی قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کسی کا اس طرح جانور چھوڑ کر چلے جانا اس کی ملکیت کو ختم نہیں کرتا. وہ جانور بدستور ان کی ملکیت ہی میں رہا.
اب جس نے پکڑا غصب کیا، اس کا تو اپنا تھا ہی نہیں، آگے بیچا تو وہ جانور دوسرے کی ملکیت ہی میں نہیں آیا۔ اللہ، قربانی کے لیے شرط ہے کہ اپنی ملک کا جانور ذبح کیا جائے، یا دوسرے کی ملکیت میں ہے تو وہ اس کی طرف سے ذبح کر دے۔ تو فرمایا